کیا گوشت کھانے کے لیے ہم نے آزادی مانگی تھی کہ کھلا گوشت یہاں پر کھانے کو مل جائے؟ اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور مجھے معاف کر دیجیے گا کہ اس کشمیر والے دن میں یہاں پر نہ وزیر اعظم تھے، نہ وزیر خارجہ تھے، نہ دفاع منسٹر تھے، اور یہ یہاں پر کشمیر کا وہ ہو رہا تھا. اور جو مودی کی کہانی سنا رہے تھے، مجھے تو ایک سیکنڈ کے لیے، میں تو اس وقت آئی تھی، میں سمجھی کہ آپ شاید یہاں کے حالات سنا رہے ہیں. ملک کو پتہ نہیں آپ لوگوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ٹیکسیز کی بات کریں، جیسے ابھی میرے بھائی نے بولا کہ رمضان آنے والا ہے، مشروبات پر. ارے میٹھے مشروبات پر کیوں ٹیکس لگا رہے ہیں؟ کڑوے مشروب کو لیگل کر کے اس کے اوپر ٹیکس لگائیں تاکہ ریونیو بھی ملے پاکستان کو. میٹھے مشروبات، غریب روزہ رکھ کے ایک اس کی خواہش ہوتی ہے روح افزا پینے کی یا وہ کر کے، اور انہوں نے کہا باقی چیزوں پہ ٹیکس نہیں لگا. مرغی گوشت مہنگا نہیں ہوا، وہ الحمدللہ ہمارے پاکستانی خود ہی مہنگا کر لیں گے. جناب اسپیکر، ابھی وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو تھر کول ہے یہ گیم چینجر ہوگا، اس کے اوپر تو ٹیکس لگا دیا. وہ کیا گیم چینجر ہوگا؟ نہیں، اس کو حلال کرتے. میٹھا تو غریب پیتے ہیں، آپ لوگوں کو اس کو لیگل کر کے اس کے اوپر ٹیکس لگا دینا چاہیے. تو جناب اسپیکر، یہ سب بیٹھ کے اس کے مسئلے کو، جناب اسپیکر یہ ایسی بات کرتے ہیں. یہاں پر اب میں، سائرہ بانو نام ہے، ایکٹنگ بھی بہت اچھی کرتی ہوں. ان سب کی آواز کے ساتھ ان کو ان کا کورم یاد دلاؤں گی. جو یہاں پر 5 دن لگاتار آپ کرو تو حلال، فرق نہیں پڑتا نا. دل دکھا ہوا ہو تو تب نا. میں آپ کو اپنا شہداد پور میں 2 ہفتے پہلے، 1 ہفتے میں 4 خودکشی ہوئی ہے. اور میں اس ایوان کے سامنے کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے میرے ہسبینڈ ویل آف ہیں، بٹ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے ہوں. میرے بھائی نے پرسوں مجھے میسج کیا اور اس نے بولا کہ دعا کرو کہ میں مر جاؤں. اور وہ صرف ایک میرا بھائی نہیں ہے، میں پورے اپنے جو بھائی جن کا رابطہ مجھ سے نہیں ہے، میں ان کی میں بات کر رہی ہوں. جناب اسپیکر، کل میں گئی تھی، وہ جس بندے نے 4 ٹماٹر اور 4 آلو لے کر 400 اس کے پاس نہیں تھے، اس نے پرس نکالا، میں شرم سے گڑ کے مر گئی. 272 لیٹر پیٹرول آپ لوگوں نے مشکل کرنی ہے تو آپ V8 اور بڑی بڑی گرینڈ کروزر کو 500 لیٹر پیٹرول دینا. غریب کو آپ نہیں وہ کریں. دوائیاں تو وہ دوائی نہیں ملتی. سرکاری ہسپتال کا آپ نے حال دیکھ لیا. میں پلیز آپ مار دیں، آپ پلیز مار دیں. یہ میری بہن پیچھے بیٹھی ہو تو پیچھے ہی بیٹھی رہو، اگلی دفعہ کی ٹکٹ نہیں ملے گی اگر زیادہ چڑ چڑ کی تو. مطلب ان کے دماغ ملی نہیں ان لوگوں سے، ان کے بھوسا بھرا ہوا دماغ میں. ممبر آپ مجھے ایڈریس کریں. اور نہیں سر، یہ ایسے بولتی کوئی کام ہے نہیں، پارٹی میں کوئی پوچھتا ہے نہیں. اور یہاں پر آ کے صرف یہ 4 الفاظ بول کے اور اس کو وہ کوشش کرتی ہے کہ ہم نے بھی انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوایا. مطلب یہ کون لوگ ہیں؟ آپ جاری رکھیں. تو آپ مجھے بتائیں، اشرافیہ تو چلی جائے گی یہاں سے. تو ہم بدماشیوں کو مار دینا کہ اس مشکل حالات میں بھی جینے کی خواہش رکھتے ہیں، یہ بدماشی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عزتیں نیلام ہو. ابھی تو پہلے کسی نے مجھے کہا کہ آگے کیا ہوگا. بچے تو بکتے تھے، عزتیں بھی نیلام ہوتی تھی. آئی ایم سوری، بھلے آپ ایکسپینس کر دیجئے گا الفاظ، پہلے ڈھکے چھپے ہوتی تھے، اب کھلے عام ہوں گی. اور میں عزت نہیں بولوں گی، جسم فروشی بولوں گی. کیونکہ اگر عزتیں بک رہی ہوتی تو سب خرید لیتے، پھر بل لانے کی ضرورت نہ پڑتی کہ عزت دو ہمیں. سب یہاں پر بیٹھے ہوئے عزتیں خرید لیتے اگر عزت بک رہی ہوتی. تو آپ مجھے بتائیں کہ کوئی لائے عمل دے دیں کہ اگلے 5 سال تک یہ مشکل حالات برداشت کر لو یا 10 سال تک برداشت کر لو، تو پھر بھی تسلی ہو کہ ٹھیک ہے میں نہیں رہی تو ٹھیک ہے میرے بچے اس میں رہیں گے. سر آپ نے تو بچوں سے جینے کا حق چھین لیا ان لوگوں نے. 20,000 والا کیا کرے گا؟ اور انصاف کی آپ بات کرتے، میں تو عدالتوں والی انصاف یا اس چیز کی ابھی وہاں تک تو میں گئی نہیں. آپ یہ چیزوں کو دیکھ لیں. یعنی کہ میری اگر آمدن 10 لاکھ روپے مہینہ آتا ہے، میں بھی وہی مرغی خرید رہی ہوں 800 روپے کلو، اور میرا ڈرائیور بچل جس کی 30,000 روپے تنخواہ ہے وہ بھی 800 خرید رہا ہے. وہ دودھ 200 روپے کلو میں بھی لے رہی ہوں، 200 کلو وہ بھی لے رہے ہیں. میں گھر میں اب گروسری نہیں لاتی اس لیے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ وہ ڈرائیور باورچی اٹھائے گا تو اس کے دل میں کیا ہوگا کہ یہ تھیلے بھرے آ رہے ہیں اور اس کے گھر میں کھانے کو ہے یا نہیں ہے. 2-2 کلو کی چیز منگوا لیتی ہوں کہ جاؤ بیٹا سامنے سے لے کر آ جاؤ. تو آپ مجھے بتائیں، مطلب تھوڑا سا جینے کا حق دے دے. خدا پاک کو جا کے جواب دینا. یہاں پر آپ آیتیں پڑھاتے ہیں، آیتیں پردہ کر چکی ہیں، ابھی یہ کہتے ہیں وہ تکری نا، یہ ان کو شرم نہیں آتی.
رات کے اندھیرے میں محترمہ پیٹرول کا کوئی پمپ گراتے تجاویز ہیں تو وہ بھی ضرور دیں۔ رات کے اندھیرے میں پیٹرول کا پمپ گراتے ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، چشمہ نہیں تھا، میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ شاید میں رات کو روئی ہوں، اللہ پاک نے میری دعا سن لی، پتہ چلا وہ پچھلے تھے میسیجز نا، جب وہ یہاں پر بیٹھا کرتے تھے۔ اب سب کچھ جائز ہے، سب کچھ حلال ہے۔ یہاں پر بہت ترکی ہمارے بھائی ہیں، اور شکر الحمدللہ شام کا نام بھی لیا، کیونکہ پہلے ایک ہفتہ تو اس بیچارے کا نام ہی نہیں تھا، پھر جب انٹرنیشنل میڈیا نے ڈالنا شروع کیا تو ہم نے بھی شام بولنا شروع کر دیا۔ وہاں پر اللہ پاک ان کی مدد کرے گا، اور وہ ریاست ماں جیسی ہے، ان کے حکمران ہمارے جیسے نہیں ہیں، ان کے لیے وہ کھڑے ہیں۔ دبی ہوئی عوام کے لیے ہم اظہار یکجہتی کے لیے بے چین ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پر جو مری ہوئی فاقوں سے عوام ہے اس کے لیے کوئی دل میں درد نہیں ہے۔ تو ابھی یہ آئین کی تقریبات کے لیے کتنے پیسے وہ ہوئے، انہوں نے ابھی بولا کہ ہم تنخواہ نہیں لے رہے، 1,80,000 سے کیا تو، لیکن باقی جو چیزیں ہیں وہ، یہ جو گاڑیاں، یہ فیول کارڈ، ان کی تام جھام، ان سب پہ کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ دیکھو خدا کا خوف کر لے، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، یہ سارا کچھ میں نے لکھا تھا لیکن یہ بے فضول ہے، میں کس کو اشاریہ سناؤں گی کہ 13 پوائنٹ یہ ہوا، موڈیز کی ریٹنگ یہ ہے، وہ ٹرانسپیرنسی نے یہ بولا وہ بولا۔ ہم میں سے تو کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے، سب الحمدللہ کھاتے پیتے گھرانوں سے، سب الحمدللہ کھاتے پیتے گھرانوں سے، لیکن کسی اور کا تو سوچ لیں۔ تو یہ یہاں پر پلیز، مطلب اب تقریباً سال ہونے والا ہے، آپ بھی کہتے رہے لیکن یہاں پر آنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ میں کچھ لوگوں کا، آپ لوگوں کو دلچسپی ہوگی، آپ یقین نہیں کریں، مجھے اس آڈیو لیک سے پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، سب جائیں بھاڑ میں۔ لوگ، عوام مر رہی ہے، آپ اس کو دیکھیے۔ میرے پاس تو کوئی ظاہر ہے وہ اتنے نہ اشاریے ہیں، نہ میں نے معاشیات اتنی پڑھی ہوئی ہے، کالج نہیں تھا وہ، ایسے ہی وہ کالج تھا، سائنس کالج نہیں تھا، آرٹس کالج تھا، سمجھ بھی نہیں آتی تھی۔ معاشیات ایگزام تھا، 30 نمبر تھے، 3 گریس مارک ملے تھے، 33